يحبون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. رضاداران مظلوم کربلا ولائے علی اور رضائے حسین کے سلسلے سے الحمدللہ آج کی یہ دوسری مجلس آپ کی سماعتوں کے حوالے کی جا رہی ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بے شک اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں حالانکہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں۔ عزیزوں، دنیا آل محمد سے دور ہوتی چلی گئی۔ اللہ کی ولایت سب کی سمجھ میں آ گئی، رسول کی ولایت سب کی سمجھ میں آ گئی، اگر نہیں آئی تو ولایت امیر المومنین سمجھ میں نہیں آئی، اور وہاں بہت ساری شقیں نکالی جاتی ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، تفاسیر قرآن اور تاریخ و احادیث کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو کائنات میں کوئی نہیں ملے گا کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہو، اور اس دینے والی ہستی کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ ایک صلوات بھیجیے رحمۃ اللہ علیہ۔ عزیزان محترم، یہ انسان جس کی تخلیق اللہ نے مٹی سے قرار دی، سلیم ابن قیس ہلالی، یہ وہ معتبر ترین کتاب ہے کہ جس کے بارے میں معصوم کا ارشاد ہے کہ ہمارے ہر چاہنے والے کے گھر میں اس کتاب کا ہونا لازمی ہے۔ سب سے پہلی کتاب ہے سلیم ابن قیس ہلالی۔ اس میں اللہ نے جب یہ ارادہ کیا انسان بنانے کا، تو انسان کی تخلیق کے لیے جو مٹی منگائی ہے، مکے کی مٹی ہے، مدینے کی مٹی ہے، نجف کی مٹی ہے۔ اللہ نے ان تین مقامات سے مٹی کو منگایا اور اس مٹی کو قبیر کیا گیا اور گوندھا گیا، اور جب یہ پتہ لگانے کی کوشش کی کہ وہ کون ہے کہ جس نے اس مٹی کو قبیر کیا اور گوندھا، تو وہ بھی ہمیں مل گیا کہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، انی قمرتو طینۃ آدم 40 صباحا، میں نے آدم کی مٹی کو 40 صبح تک قبیر کیا۔ عزیزان گرامی، توجہ سے سنیے گا کہ پیکر آدم بنانے کے لیے جو اللہ نے مٹی منگائی ہے، ایک مکے کی ہے، دوسری مدینے کی ہے، اور تیسری نجف کی ہے۔ یہ وہ تین مقامات ہیں جو اپنی اپنی پہچان علیحدہ علیحدہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے معلوم کیجئے کہ بھئی مکہ کس وجہ سے مشہور ہے، مکے کو کیسے پہچانا جاتا ہے، ہر مسلمان آسانی کے ساتھ کہے گا کہ چونکہ وہاں پر بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، ہر ایک کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ مدینہ کیسے پہچانا جاتا ہے کہ بھئی مدینے میں روضہ رسول ہے۔ نجف کیسے پہچانا جاتا ہے کہ بھئی نجف میں مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا روضہ ہے۔ تو یہ جو انسان کا مجسمہ بنایا، انسان کا پیکر بنایا، 3 جگہ کی مٹی سے بنایا، تو یہ جب انسان بن کر تیار ہو گیا تو یہی انسان ہے جو مکی بھی ہے، یہی انسان ہے جو مدنی بھی ہے، یہی انسان ہے جو نجفی بھی ہے۔ عزیزان گرامی، ایک انسان کے لیے
مکی ہونا بھی ضروری ہے، مدنی ہونا بھی ضروری ہے، نجفی ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اب یہ پتہ کیسے چلے کہ کون مکی ہے، کون مدنی ہے، کون نجفی ہے؟ تو اب سنیے گا، اللہ کے گھر سے پہچان ہے مکے کی، مدینے کی پہچان ہے روضہ رسول سے، نجف کی پہچان ہے مولا کائنات کے حرم سے۔ تو اب کیسے پتہ چلے کہ یہ سارے جن مقامات سے مٹی کو منگایا گیا ہے، انسان تمام مٹیوں کا مجموعہ ہے؟ تو پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو حقیقی انسان وہی ہے کہ جو مکی بھی ہو، مدنی بھی ہو، نجفی بھی ہو، ورنہ ان کے علاوہ تو انسان ان کو چھوڑنے کے بعد وہ کہیں کا نہیں رہتا، سمجھے؟ ماننے پر آ جائیں، اگر ماننے پر آ جائیں تو یہ بہت دور کی مان لیتے ہیں، نہیں ماننے پر آئے تو یہ کچھ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ دیکھیے، سرکار دو عالم کے اس دنیا سے جانے کے بعد یونان سے ایک حکیم آیا، اس واقعے کو دمت الساکبہ میں بھی لکھا ہوا ہے اور بہت ساری کتابیں ہیں، مدینۃ المعاجز میں بھی ہے یہ واقعہ۔ عزیزوں، جب وہ مدینہ میں پہنچا ہے تو اس کو پتا چلا کہ بھائی میں جس کا علاج کرنے کے لیے آیا تھا وہ تو اس دنیا میں ہے نہیں، یہ علاج کس کا کرنے کے لیے آیا تھا؟ تو اس سے پوچھا گیا کہ بھائی مجھے بتایا گیا تھا کہ ان کا ایک رسول، اور اس کو جو ہے معاذ اللہ ہذیان کی بیماری ہو گئی ہے، ذہنی پریشانی ہو گئی ہے، لہٰذا میں اس کا علاج کرنے کے لیے آ گیا۔ کتنے پیارے ہیں یہ مسلمان کہ اگر پہنچانے پہ آئیں تو ہذیان کی بات یونان تک پہنچا دیں، نہ بتانے پر آئیں تو میدان کی بات مکان تک نہ پہنچائیں۔ بات ذہن میں آئی؟ وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے بہت ساری معلومات کی، اس کو جو ہے وہ پتہ چلا، ان لوگوں نے مولا کائنات کے در تک پہنچا دیا۔ اب اس نے مولا کائنات کے چہرہ اقدس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس نے کفِ افسوس بنا، حسرت کی، یاس کی، پریشان ہوا۔ پریشان ہونے کے بعد کہتا ہے کہ چونکہ میں آیا تو تھا تمہارے نبی کا علاج کرنے کے لیے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ علاج کی ضرورت تو تم پہ بھی ہے، تم کو بھی ہے۔ کیا ہوا؟ کہ تمہارا چہرہ زرد ہے، تمہارے چہرے میں خون کی کمی ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ مولا کائنات سے کہہ رہا ہے۔ یہ جو تمہاری ساقیں پنڈلیاں ہیں بہت کمزور ہیں، اس لیے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم بہت زیادہ محنت و مشقت کا کام کرتے ہو، لیکن تعجب یہ ہے کہ اتنی محنت و مشقت کرنے کے بعد تمہارے پیر سلامت کیسے ہیں؟ میں ان کا علاج تو نہ کر سکا، لہٰذا میں آپ کا علاج کروں گا، اور یہ علاج اگر آپ نے اس مقدار میں اس دوا کا استعمال اتنے دن تک کر لیا تو آپ کی پنڈلیاں بھی مضبوط ہو جائیں گی اور آپ کے چہرے پر جو ہے وہ بشاشت اور سرخی بھی آ جائے گی۔ امام علی علیہ السلام نے اس کی یہ ساری باتیں سنی اور سننے کے بعد کہا اچھا یہ بتا کہ اس دوا کے نقصانات کیا ہیں؟ کہ اگر اس کو ایک رتی سے ایک معمولی سی ایک ٹپے سے بھی کم اتنی سی مقدار میں اس کو لیا جائے تو یہ فائدہ دے گی، لیکن اگر اس کو مقدار سے زیادہ لے لیا تو انسان کی موت طے ہے۔ وہ دوا کھولنے کے بعد مولا کائنات دکھا، اس کو دوا کو دکھا، اس نے مولا کائنات کو دکھایا، یعنی اس کے اندر کتنی دوا کہ اس کے اندر ایک مسقال ہے، سمجھے؟ ایک مسقال یعنی ایک بوند سے کم ایک انسان کو مارنے کے لیے کافی ہے۔ مسقال کے اندر تو شاید 200-400 بوندیں جو ہیں وہ اکٹھا ہو جائیں گی۔ ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے وہ دوا مولا کائنات کے حوالے کی، مولا کائنات نے پوری کی پوری شیشی اپنے دہن میں ڈال لی۔ اب یہ پریشان ہو رہا ہے، بوکھلا رہا ہے، لرزہ برندام ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ مسلمان مجھے پکڑیں گے اور پکڑنے کے بعد سزا دیں گے، اور اس قتل سے، علی کے قتل سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آیا تھا رسول کے ذہن کا علاج کرنے کے لیے، خود پریشان نظر آ رہا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ خود کی پریشانی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، باولا ہوا جا رہا ہے، پریشان ہوا جا رہا ہے، پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہا ہے، اور یہ جو ہے اسی اثنا میں جو ہے یہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے یہ بے ہوش ہو گیا۔ پانی وانی چھڑکا گیا، کیا پریشانی ہے؟ تو نہ کہتا تھا، سمجھے، کہ یہ تیری دوا جو ہے وہ اگر ایک بوند سے زیادہ اگر کوئی استعمال کر لے تو وہ مر جائے گا، آنکھوں کو بند کر۔
اس نے آنکھوں کو بند کیا، کہا آنکھوں کو کھول۔ اب جو مولائے کائنات کو دیکھا تو نہ چہرے پہ وہ زردی ہے، نہ وہ پتلی پتلی پنڈلیاں ہیں۔ یہ حیران و پریشان ہے کہ میں جس علی کو ابھی دیکھ رہا تھا وہ تم ہو یا وہ کوئی اور تھا؟ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کر رہی۔ کہا میں وہی ہوں، آنکھوں کو بند کر، پھر آنکھوں کو کھولا۔ کہا تو کیا کہتا تھا کہ تم اتنے سے زیادہ وزن نہیں اٹھا سکتے؟ سامنے مکان تھا، علی نے ہاتھ بڑھایا، بڑھانے کے بعد ستون مکان کو پکڑا، بلند کرنا شروع کر دیا، بلند کیا۔ پریشان ہوا، چاروں طرف چکر لگا رہا ہے، علی کے ہاتھ پر مکان ہے۔ یہ جو ہذیان کا علاج کرنے کے لیے آیا تھا، علی نے مکان کو رکھ دیا، جا اور معلوم کر۔ یہ کہ پہنچنے کے بعد وہاں لوگوں سے معلوم کر رہا ہے، گھر والوں سے معلوم کر رہا ہے، تم گھر کے اندر تھے، تمہیں کچھ محسوس ہوا؟ کہ کیا بک رہا ہے؟ کہ میں نے دیکھا کہ تمہارا مکان جو ہے وہ بلند ہو گیا۔ کہ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، بے وقوف ہو گیا ہے، ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ عزیزان گرامی، اندازہ لگایا وہ جو نبی کا علاج کرنے کے لیے آیا تھا اس کو اپنے علاج کی ضرورت پڑ گئی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ یہ نہ سوچئے ان میں ہر طرح کی طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ نہ علم میں کسی سے کم ہوں گے، نہ یہ شجاعت میں کسی سے کم ہوں گے۔ ان کا پروردگار عالم نے ان کو جو ہے وہ چن کر بھیجا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس میں نہ کوئی خامی ہوتی ہے، نہ کوئی عیب ہوتا ہے۔ وہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے علم بھی لے کر آتا ہے، عصمت بھی لے کر آتا ہے، طہارت بھی لے کر آتا ہے، پاکیزگی بھی لے کر آتا ہے۔ اس کے ہاں جو ہے وہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہاں بس شرط یہ ہے کہ وہ اس کی جانب سے ہو۔ عزیزان گرامی، بہت ساری دیکھیے سرکار دو عالم کی اگر حدیث پر ہم غور کریں گے تو انہوں نے مولا کائنات کو کس کس مقام پر پہچنوایا ہے انسان سوچ نہیں سکتا۔ اس لیے کہ جب بغض آل محمد دل میں ہوتا ہے تو انسان کنی کاٹنے کے چکر میں ایک آسان سا راستہ دیکھ کر جو ہے وہ بچ کر نکلنا چاہتا ہے، لیکن خدا کی قسم سرکار دو عالم نے کسی بھی موقع پر کسی کو چھٹکنے کی اجازت نہیں دی کہ وہ جو ہے وہ چھوٹے راستے سے کہیں اور چلا جائے۔ سرکار دو عالم نے ہر ایک موقع پر جو ہے وہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو بیان کر کے دنیا کو بتایا کہ یہ وہ ہیں کہ اگر ان کی اطاعت کرو گے تو ان کی اطاعت میری اطاعت ہوگی، ان کی اطاعت کرو گے تو میری اطاعت کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی اطاعت ہوگی۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی ابن ابی طالب کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے۔ یہ آپ حدیث اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مولا کائنات ایک وادی سے گزرے، مولا کے غلام جناب قمبر ساتھ میں ہیں۔ جب اس وادی سے گزر ہوا تو اس وادی کا نام تاریخ میں وادی النمل، چینٹیوں والی وادی۔ اب جو وہاں چینٹیوں کی کثرت جناب قمبر نے دیکھی، اور دوسری روایت میں ملتا ہے کہ شاید سلمان تھے، مجھے اس سے کوئی بحث نہیں تھا، کوئی بھی مولا کائنات کا صحابی تھی، سمجھے۔ جب وادی النمل سے گزرے تو جناب قمبر نے کہا کہ پاک ہے وہ ذات جو ان چیٹیوں کی تعداد کو جانتی ہے، پاک ہے وہ ذات جو ان چیٹیوں کی تعداد کو جانتی ہے۔ مولا کائنات نے کہا کہ قمبر کیا غضب کر رہے ہو، ان کی تعداد کو تو میں بھی جانتا ہوں، اور صرف تعداد نہیں جانتا، میں یہ جانتا ہوں کہ ان میں نر کتنے ہیں، مادہ کتنی ہے، کس کا کتنا وزن ہے، کس کی کتنی حیات ہے، کون کتنے دن زندہ رہے گا۔ یہ جناب قمبر نے تعجب نہیں کیا، کوئی تعجب نہیں کیا، لیکن ہاں ایک بات کا تو پتہ چل گیا کہ وہ اتنی کثرت دیکھ کر جناب قمبر کو یہ اندازہ ہوا کہ ان کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی جان نہیں سکتا۔ لیکن مولا کائنات نے فوراً لبوں پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیا کہ قمبر کیا کہہ رہے ہو، ان کی تعداد کو تو میں بھی جانتا ہوں، اللہ تو وہ ہے کہ جس کے پاس علم کل ہے۔ بات ذہن میں ہے۔ اب ہاں یہی وادی النمل ہے، اور اب تاریخ اپنے اقتدار کو آگے بڑھاتی ہے، اور زمانے گزرتے گزرتے حضرت سلیمان کا دور آ جاتا ہے۔ حضرت سلیمان کا بھی اس وادی النمل سے گزر ہوا۔ وہاں تاریخ نے یہ بتایا کہ جس وقت مولا کائنات وادی النمل میں پہنچے ہیں تو ان چیٹیوں کے سردار نے
اپنی تمام قوم کو باہر نکلنے کا حکم دیا۔ سوال کیا گیا کہ کیوں ان کو باہر نکلنے کا حکم دے رہے ہو؟ کہا تم نے نہیں سنا کہ سرکار دو عالم نے فرمایا ہے علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے، ہم عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ادھر حضرت سلیمان کا جب وہاں سے گزر ہوا، چیٹیوں کے سردار نے تمام اپنی قوم کو آواز دی جلدی جلدی اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان تمہیں کچل ڈالے۔ عزیزان گرامی، آج سائنس نے اتنی ترقی کی ہے، چھوٹی چھوٹی اور معمولی سی آوازوں کو کیچ کر لیتا ہے۔ یہ سائنس کا ہی کمال ہے کہ یہ چھوٹی سی آواز بڑی ہو کر آپ تک پہنچ رہی ہے، لیکن اتنی ساری ترقیاں کرنے کے بعد بھی سائنس اس نتیجے پر نہیں پہنچی کہ چینٹی کی آواز کو پہچان سکے۔ اس چینٹی کے سردار نے کہا کہ جلدی جلدی اپنے اپنے بلوں کے اندر چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان تمہیں کچل ڈالے۔ یہ آواز ہوا نے سلیمان کے کانوں تک پہنچا دی۔ حضرت سلیمان نے جب اس چیٹی کی آواز کو سنا فوراً طلب کر لیا کہ جاؤ اور جانے کے بعد اس کو میرے پاس پیش کرو۔ چیٹی کو لایا گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنے دست مبارک پر رکھا اور رکھنے کے بعد کہا کیا تو مجھے ظالم سمجھتی ہے جو اپنی قوم سے کہہ رہی ہے کہ بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان کچل ڈالے؟ کہ نبی خدا آپ معصوم ہیں، آپ کا لشکر معصوم نہیں ہے، میں اپنی قوم کو بچانا چاہتی ہوں۔ قوم کا اصلی ہمدرد وہی ہوتا ہے جو قوم کو بچائے، وہ ہمدرد نہیں ہوتا کہ جو ماں بھی کہلوائے اور میدان میں بھی لے آئے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو مجھے ظالم سمجھتی ہے کہ لشکر کچل ڈالے گا؟ کہ اللہ کے نبی آپ ظالم نہیں ہیں، آپ نہیں کچلیں گے، آپ معصوم ہیں، لیکن آپ کا لشکر۔ عزیزان گرامی، بات اتنی عظیم کہی تھی اس چیٹی نے کہ حضرت سلیمان قائل ہو گئے۔ بات پلٹنے کے لیے فوراً کہا اچھا یہ بتا کہ تو افضل ہے کہ میں افضل ہوں؟ اس نے کہا حضور اگر جان کی اما پاؤں تو میں ایک بات کہوں، بیان کر۔ کہ اس وقت تو میں ہی افضل ہوں۔ کہ دلیل دے۔ کہ آپ کہاں ہیں؟ تخت پر۔ تخت کہاں ہے؟ ہوا پر۔ میں کہاں ہوں؟ آپ کے ہاتھ پر۔ عزیزان گرامی، ایک معمولی سی چیٹی اگر نبی کے ہاتھ پہ آ جائے تو اپنے آپ کو بلند سمجھتی ہے۔ ایک معمولی سی چیٹی اگر نبی کے ہاتھ پہ آ جائے تو اپنے آپ کو بلند سمجھتی ہے۔ اب میں اس کا کیا کہوں کہ جو خود ہی بلند ہے اور اتنی بلندیوں پہ پہنچا کے رسول کے ہاتھوں پہ آ گیا، اس کی بلندی کا کیا کہنا۔ لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں، یہ جو واقعہ پڑھا ہے یہ میں نے تاریخ اسلام سے پڑھا ہے، تمام مسلمانوں نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ اب میں کیا کروں، 3500 سال تقریباً 3500 سال پہلے مسلمانوں کو سلیمان نبی کے ہاتھ پر ایک چیٹی نظر آ گئی۔ 3500 سال قبل حضرت سلیمان کو نبی خدا کے ہاتھ پر ایک چیٹی نظر آ گئی مسلمانوں کو۔ یہ بے غیرتی نہیں تو کیا ہے کہ 3500 سال پہلے سلیمان کے ہاتھ کی چیٹی نظر آتی ہے، چند دن پہلے محمد کے ہاتھوں پہ علی نظر نہیں آتا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ آپ نے اندازہ لگایا؟ یہ ولایت آل محمد ہے جو انسان کو بھٹکنے نہیں دیتی، انسان کو اس صراط مستقیم پر قائم رکھتی ہے۔ سمجھے؟ آپ نے اندازہ لگایا کہ ایک معمولی سی چیٹی فخر کر رہی ہے، لیکن میرے مولا کی کیا شان ہے، صرف دست رسالت پر نہیں آئے، وہ علی کے قدم ہیں جو دوش رسول تک آئے۔ جب تاریخ بتاتی ہے، دیکھیے اب یہاں پر بہت سے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، سمجھے، کون افضل ہے، کون کس کا وزن اٹھا سکتا ہے، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن عزیزان گرامی میں ان ساری باتوں کو ایک دم قطع نظر کرتے ہوئے جو ہے میں آپ کو خانہ کعبہ تک لے کر آتا ہوں۔ جس وقت سرکار دو عالم مکہ کو فتح کر لیا، فتح مکہ کے بعد اب منزل یہ آئی کہ مسلمان جو ہے وہ خانہ کعبہ میں پہنچے، اور خانہ کعبہ میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے جو ہے وہ منزل آئی بتوں کو خانہ کعبہ سے پاک کرنے۔
خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کی۔ رسول اللہ اور مولا کائنات خانہ کعبہ کے اندر ہیں۔ علی، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان بتوں کو میرے دوش پر سوار ہو کر ان بتوں کو گراؤ؟ مولا کائنات نے جوان علی کے مقابلے 30 سال زیادہ ایج ہے سرکار دو عالم کی، اب جوان آدمی یا نوجوان سرکار دو عالم سے کیا کہے گا؟ اللہ کے نبی آپ نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے دوش پر آ جائیں، میرے دوش پر آ کر آپ ان بتوں کو گرائیں۔ بھئی انکساری کے طور پر مولا کائنات کو یہی کہا اور یہی کہنا چاہیے تھا، کہا۔ سرکار دو عالم نے کہا ٹھیک ہے۔ مولا کائنات اپنے شانوں کو جھکانا چاہتے ہیں تاکہ رسول اسلام کو سوار کریں۔ جیسے ہی رسول نے اپنے قدم بڑھائے، جبرائیل امین آ گئے کہ اللہ کے نبی مرضی آپ کی ہے، آپ چاہیں تو علی کے دوش پر سوار ہو جائیں، مگر یہ سوچ کر سوار ہوئیے کہ علی کا دوش اپنا دوش نہیں ہے، علی کے بازو اللہ کے بازو ہیں، علی کے ہاتھ ید اللہ ہیں، علی کا پہلو جم اللہ ہے، علی کی آنکھیں عین اللہ ہیں۔ بڑے ہوئے سرکار دو عالم کے قدم رکے اور رکنے کے بعد علی سے کہا کہ علی پروگرام بدل گیا ہے۔ کہا کیا چاہتے ہو اللہ کے نبی؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے دوش پر آ جاؤ اور ان بتوں کو گراؤ۔ اب تاریخ بتاتی ہے کہ سرکار دو عالم نے اپنے دوش مبارک کو بڑھا دیا، مولا کائنات کے قدم سرکار دو عالم کے دوش پر آئے۔ اب جب دوش پر سرکار دو عالم نے علی کو بلند کر لیا تو اب نبی خدا نے ایک سوال کیا، علی اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہو؟ معلوم تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ علی بتوں تک ہاتھ پہنچے کہ نہیں پہنچے، گرانے میں پریشانی تو نہیں ہو رہی، وہاں تک ہاتھ گیا کہ نہیں گیا، لیکن سرکار نے سوال ہی عجیب کیا، علی اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہو؟ جیسا سوال رسول اسلام نے کیا تھا ویسا ہی جواب علی نے دیا، اللہ کے نبی ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ اگر چاہوں تو ستاروں کو توڑ دوں، اگر چاہوں تو ستاروں کو توڑ لوں۔ اب عزیزان گرامی، عالم اسلام کی ایک حدیث میری نگاہوں کے سامنے ہے، تمام مسلمانوں نے کہا اصحاب النبی کمثل النجوم، نبی کے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، نبی کے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، علی وہ ہے جو ستاروں کو توڑ لیتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد صلی اللہ محمد۔ اور میرے دوستوں اور عزیزوں، یہ تو ولا کی باتیں تھیں، ذرا اعضاء کے سلسلے میں اور آ جائیے۔ یہ جو راستہ نجف سے کربلا تک آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں، کیا شان ہے اس راستے کی۔ خدا کی قسم، میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر آپ کسی حاجی سے پوچھئے بھیا حج پر کیا ہوا، سوائے مصیبتوں کے کچھ نہیں بتائے گا۔ یہ بتائے گا کہ فلاں چیز جو 2 روپے کی تھی وہ 20 میں خریدنا پڑی، جہاں 10 روپے کا کرایہ ہوتا تھا وہاں 100 روپے دینا پڑے۔ اور حقیقت میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کہیں پر جانا ہے، اگر 10 روپے جو ہے وہ سواری چل رہی ہے تو وہ شاید 100 ریال لینے کے بعد بھی جو ہے، اور وہاں کیا مصیبتیں ہوتی ہیں اس کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں لیکن اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ وہ افراد جو خانہ کعبہ پر قابض ہیں، وہ افراد جو خانہ کعبہ پر قابض ہیں، ان کی اگر اصلیت کو دیکھنا ہے تو یوں سمجھ لیجئے گا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو خانہ کعبہ کی آمدنی سے کچھ ایسے کام کرتے ہیں جو شریعت میں حرام ہیں۔ اس قوم کی حالت کو قمر کیا لکھے، پاکستان کے شاعر کہتے ہیں اس قوم کی حالت کو قمر کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتی ہو شراب۔ عزیزان گرامی، شراب پینے والے اور ہیں، اپنا سب کچھ راہ حسین میں قربان کرنے والے اور ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کس اعجاز کا تذکرہ کروں اس راستے پر، کیسی کیسی منزلتیں آتی ہیں، انسان سوچ کر جو ہے وہ حیران رہ جاتا ہے۔ یہ انسانی بس کی بات نہیں ہے کہ اتنی ساری مخلوق کو انسان سنبھال لیں۔
علاقے کا اتنا رقبہ ہی نہیں، جس شہر کی اتنی جو ہے وہ وسعت ہی نہیں، اس چھوٹے سے شہر میں کہ جہاں 20-25 لاکھ کی آبادی ہے، یہ کروڑوں آ کیسے جاتے ہیں، ان کروڑوں کا انتظام کیسے ہو جاتا ہے، ان کو کھانا و پانی کیسے مل جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ انسانی ذہن سے سوچئے گا تو کبھی نہیں پتہ چلے گا، ائمہ کی احادیث پر آئیے گا تو ایک ایک بات سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ وہ 70 ہزار ملائکہ جو زیارت حسین کی اجازت لینے کے بعد اللہ کی بارگاہ سے آتے ہیں، حرم حسین کی زیارت کرتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے پلٹ کر جائیں، نہیں پلٹ کر نہیں جاؤ، یہاں زائرین کی خدمت کرو۔ یہ اتنا بڑا نظام اللہ چلا رہا ہے، اس کی مخلوق چلا رہی ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد۔ آپ غور سے دیکھیے، سمجھے تو آپ کو ایک ایک چیز کا پتہ لگ جائے گا۔ حسین سے عداوت کوئی نئی بات نہیں ہے، لوگوں نے جو ہے وہ اولادوں کو پالا ہے اس چکر میں کہ یہ حسینیوں سے انتقام لے، ان کو وصیتیں کی گئی ہیں، ان کو جو ہے وہ گھٹی میں پلایا گیا ہے دشمنی آل محمد کو۔ ایسے ہی ایک شخص ہے، اس کی اولاد نہیں ہوتی، سمجھے اولاد نہیں ہوتی تو اس نے منت مانی کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو یہ جو ظاہر حسین کربلا، نجف سے کربلا جاتے ہیں، یا جس شہر کا رہنے والا ہے عراق کا، اپنی جگہ سے جو ہے وہ کربلا تک جاتا ہے، میں ان ظاہروں کو لوٹوں گا، ان کو قتل کروں گا، ان کو ماروں گا۔ یہ بیٹے کے لیے وصیت کر جو ہے منت مان رہا ہے۔ اللہ بھی علی کل شیء قدیر ہے، اللہ نے اس کو بیٹا دے دیا، بیٹا ہوا تو اب اس کی تربیت کر رہا ہے۔ دیکھ، تجھے مانگا اس لیے کہ تجھے حسین کے عزاداروں کو قتل کرنا ہے، تجھے پال اس لیے لاؤ کہ تجھے حسین کے عزاداروں کو قتل کرنا ہے۔ تیری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ حسین کے عزاداروں کو، حسین کے ظاہروں کو جو ہے وہ لوٹنا ہے، مارنا ہے۔ یہ اس کو بچپن سے سکھایا جا رہا ہے۔ ایک وہ ہے جو بچپن سے حسین کی عداوت سکھا رہا ہے۔ آپ اس راستے کو دیکھو، چھوٹے چھوٹے بچے کہیں کب دھو رہے ہیں، کہیں روٹیاں بنا رہے ہیں، کہیں رومال لے کر جا رہے ہیں، کہیں جو ہے وہ جانے کے بعد زائرین کو خدمت کرنے کے لیے اپنے اپنے موقف میں لے کر آ رہے ہیں۔ اس کی تربیت جو ہے وہ زائرین حسین کو قتل کرنے کی، لوٹنے کی، اس طریقے سے اس کو جوان کیا گیا۔ بیٹا جوان ہو گیا اس کا، زائرین کربلا جانے کا وقت ہو گیا۔ باپ نے بیٹے سے کہا کہ فلاں جگہ سے زائرین زیادہ گزرتے ہیں، اس پہاڑی کے عقب میں چھپ جا، جو زائر جائے، آج کی طرح اتنی کثرت کا وہ نہیں تھا، نہ معلوم عراق کے کس کس شہر سے لوگ آتے، بصرہ سے جو راستہ آ رہا تھا اس راستے پر یہ گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ یہ تو گھات لگا کر بیٹھا، ابھی تک زائر نہیں آئے، تھک کر سو گیا تو آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی، اب جو اٹھتا ہے تو قافلہ زائرین کا جا چکا ہے، لیکن یہ اسی عالم میں خواب دیکھتا ہے کہ میں اس دنیا سے چلا گیا، مر گیا۔ جیسے ہی مرا، فرشتوں نے مجھے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد جہنم میں پھینک دیا۔ جیسے ہی مجھے جہنم میں ڈالا گیا، جہنم نے مجھے باہر پھینک دیا، فرشتوں نے پھر اٹھا کر ڈالا، پھر جہنم نے باہر نکال دیا، پھر فرشتوں نے ڈالا۔ یہ آپس کی کئی مرتبہ کی رد و بدل کے بعد سوال کر لیا کہ تو اس کو قبول کیوں نہیں کر رہی؟ کہ اس کو قبول نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جسم پر حسین کے زائروں کے قدموں کی اڑی ہوئی خاک ہے، جب تک یہ خاک اس کے جسم پر رہے گی جہنم کی آگ اسے جلائے گی نہیں۔ فرشتوں نے اسے جھاڑا جھوڑا، اس خاک کو صاف کیا، اس کے بعد جہنم میں ڈالا۔ جیسے ہی جہنم میں ڈالا، جہنم نے پھر واپس کر دیا، کہ جسم کی خاک تو تم نے ختم کر دی، لیکن وہ خاک جو اس کے سانس کے ذریعے سے اس کے جسم کے اندر چلی گئی ہے، جب تک وہ موجود ہے اس کو جہنم نہیں جلائے گی۔ دنیا سوچ ہی نہیں سکتی کہ حسین کی زیارت یہ پاگل نہیں ہے، دیوانے نہیں ہیں جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر حسین کی بارگاہ میں موت کا خوف کیے بغیر حسین کی بارگاہ میں پہنچ جاتے۔ اس کی آنکھ کھل گئی، اب جو دیکھا تو قافلہ بھی جا چکا ہے۔ یہ حیران و پریشان تھا، کرے تو کیا کرے،
یہ آیا تھا زائرین حسین کو قتل کرنے کے لیے پہنچ گیا کربلا. کربلا پہنچنے کے بعد حسین کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے بعد پیشانی رکھنے کے بعد رو رہا ہے, بتا کہ تم کون ہو, بتاؤ کہ تم کون ہو. عزیزان گرامی, جب اگر اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو جس کی تربیت دشمنی پکی گئی ہو اس کو ہدایت مل جاتی ہے. لیکن وہ افراد جو ہدایت سے دور ہو گئے ہیں, کتنی ہی مقدس محفلوں میں کیوں نہ ہو, چاہے فرشتوں میں کیوں نہ آ جائے, اللہ اپنی بارگاہ سے نکال دیتا ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. کیا منزلت ہے میرے آقا حسین کی زیارت کی. انسان ارادہ کر کے نکلتا ہے, ایک قدم اٹھاتا ہے حج کا ثواب ملتا ہے, قدم زمین پر رکھتا ہے ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. کیا کہنا میرے اس آقا کی عظمت کا. عزیزوں, یہ حسین کو اتنی منزلتیں یوں ہی نہیں ملی. حسین نے اس دین کے لیے اپنے بھرے گھر کو قربان کر دیا. وہ حسین کہ جو عاشور کے دن کبھی عباس کے بازو لے کر آیا, کبھی اکبر کے سینے سے برچھی کو نکالا, کبھی قاسم کی لاش پامال کو اٹھایا, کبھی اور محمد کے لاشوں کو لایا. وہ حسین جو کربلا میں تڑپا تڑپا کر مارا گیا, رولا رولا کر مارا گیا, اور ظالموں نے اکتفا اسی پر نہیں کیا, حسین کے خیموں کو آگ لگا دی, حسین کے خیام کو لوٹ لیا گیا. 11 محرم کو اہل بیت رسول کو اسیر کر کے کربلا سے کوفہ اور پھر کوفہ سے شام لے جایا گیا. سید سجاد کی بارگاہ میں ایک چاہنے والا آیا ہوا ہے اور امام بار بار الشام 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 کا لفظ ہے. مولا, شام میں ایسی کیا قیامت گزر گئی کہ آپ سے جب بھی معلوم کیا جاتا ہے مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں گزری, آپ بار بار شام کا نام لیتے ہیں کہ تجھے نہیں معلوم شام میں کئی مقامات ایسے آئے کہ اگر امام نہ ہوتا تو مر جاتا. اے میرے مولا, شام میں کیا گزر گئی کہ ایک تو بازار شام, دوسرا زندان شام, تیسرا دربار شام. جب ہم شام میں داخل ہوئے, عزاداران مظلوم کربلا سید سجاد بتاتے ہیں کہ جب ہم شام میں داخل ہوئے تو دربار شام اور بازار شام میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کی مسافرت ہے. آپ میں سے بہت سے زائرین ہیں جو شام بی بی کے روضے میں گئے ہوں گے, آپ نے جو ہے وہ بازار سے دربار یزید کا راستہ دیکھا ہوگا, بہت زیادہ نہیں ہے, آرام آرام سے چل کر بھی جائے گا, 10-5 منٹ میں پہنچ جائے گا. لیکن امام کہتے ہیں کہ 72 گھنٹے ہمیں اس جگہ پر روکا گیا. کس عالم میں کہ آئینہ بندی کرائی جا رہی تھی اور شمر جو ہے وہ اعلان کر رہا تھا کہ تمہیں معلوم ہے یہ اولاد علی و بطول ہے, جس کو اپنے بدلے لینا ہو ان سے اپنے بدلے لے لو. عزاداران مظلوم کربلا سید سجاد کہتے ہیں کہ اتنا سنا کہ کچھ لوگوں نے پتھر مارنا شروع کیے, کچھ لوگوں نے جو ہے وہ پتھر مارنا شروع کیے. اسی بالا خانے پر ایک ملونہ بیٹھی ہوئی تھی, ام حجام اس کا نام ہے. جیسے اس نے یہ سنا, ایک پتھر اس کے ہاتھ میں تھا, اس نے حسین کی پیشانی کا نشانہ لیا, حسین کی پیشانی پر اس پتھر کو مارا. سید سجاد کہہ رہے ہیں کہ کچھ پتھر مار رہے تھے, کچھ آگ برسا رہے تھے, کچھ گرم اور کھولتا ہوا پانی. عزاداران مظلوم کربلا, یہ صرف پانی سید سجاد کے جسم پر نہیں آیا, یہ پانی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے جسم پر بھی آیا. پتا کیسے چلا؟ جب زندان میں حسین کی یہ معصومہ اپنے بابا کے پاس پہنچ گئی اور غسل دینے کی باری آئی. ایک مرتبہ غسالہ آئی اور غسالہ آنے کے بعد ایک مرتبہ لباس اتارنا چاہا, لباس کے ساتھ ساتھ جسم کی کھال آ گئی, وہی چھوڑ کر سید سجاد کے پاس آئی. اے سجاد, اتنا بتا دو تمہاری بہن کو مرض کیا تھا؟ سید سجاد نے کہا, ارے میری بہن کے جسم پر کھولتا ہوا پانی, کربلا سے شام تک درے. اجرکم اللہ, خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء. سید سجاد کہتے ہیں کہ ہم پر کوئلے پھینکے گئے. میرا امام کہتا ہے
کہ ایک جلتا ہوا کوئلہ میرے امامے پر آ گیا. ارے میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی. اس کوئلے کو میری بہن سکینہ نے دیکھ لیا. وہ مجھے بے چین ہوتا ہوا دیکھ کر، ہاں عزاداران مظلوم کربلا، مجھے نہیں پتا کہ میرے آقا نے اس کوئلے کو کیسے ہٹایا ہوگا. ہاں اتنی تاریخ میں ملتا ہے کہ اس کے بعد یہ قافلہ اسیروں کا دربار یزید میں پہنچا. جیسے ہی دربار یزید میں پہنچا، ایک مرتبہ ایک ملعون کو شرارت سوجی. وہ رسی جو سید سجاد کی گردن میں بندھی ہوئی تھی، اس رسی کو امام باقر کے گلے تک پہنچا دیا. عزاداران مظلوم کربلا، امام سجاد کہتے ہیں کہ اس عالم میں دربار یزید میں گیا کہ میرے ہاتھ گھٹنوں پہ تھے. رکوع کے عالم میں دربار یزید میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ شامی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں علی و فاطمہ کی بیٹیاں بے مخنا چادر دربار یزید. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و معبود واسطہ محمد والے محمد کا ہماری عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مزید عزاداری امام حسین علیہ السلام کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہمارے ان آنسوؤں کو رمال سیدہ سلام اللہ علیہ میں جگہ عنایت فرما. جو بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفا کامل و عاجل عنایت فرما. معبود واسطہ محمد والے محمد کا عزاداران مظلوم کربلا جہاں جہاں پر بھی ہیں ان کی عزت و آبرو و مال و جان کی حفاظت فرما. ان کو طول عمر عطا فرما. حضرت حجت علیہ السلام کے ظہور میں تعاجیل فرما. ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.